السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم قابل احترام حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کی فضل و کرم محض اس کی توفیق سے ہم نے 28 روزے جو ہے مکمل کر لیے، اور یہ 5ویں اور آخری تاخرات ہیں۔ پتہ نہیں کہ پچھلی 4 راتوں میں وہ شب قدر گزر چکی ہیں یا نہیں۔ اگر گزر چکی، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اگر مبارک رات آج ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس رات کی صحیح معنوں میں قدر کرنے اور وہ عبادتیں، وہ اعمال، وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ بہترین ثواب عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ آج کا جو درس ہے اس میں انشاءاللہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے جو 10 اہم باتیں جو انہوں نے نصیحت کے طور پر اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بیان فرمائی تھی، بہت ہی اہم باتیں ہیں جس کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنا اور عمل کرنا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، الجامع لاحکام القرآن آپ کی جو ہے مشہور کتاب ہے تفسیر میں۔ آپ نے تفسیر میں جو ہے اپنی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ 162 جو ہے آپ کی وفات ہیں ہجری۔ لوگوں نے آ کر، اس دور کے لوگوں نے آ کر شکایت کی، کہا ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا، کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہماری آخر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے آج کے لوگوں کو بھی شکایت ہے، آج سب دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حرمین شریفین میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں، پورا عالم اسلام رمضان میں جو ہے دعائیں کرتا ہے، لیکن امت کی حالت وہیں کی وہیں ہے۔ ذلت و رسوائی اور مختلف جو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے امت، آج پریشانیاں ویسی ہی ہیں۔ تو یہ تقریباً جو ہے 1300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کے کہیں اس زمانے میں شکایت کی لوگوں نے، پتہ نہیں آج کی حالت اگر وہ دیکھتے تو وہ کیا اور کیا کہتے۔ تو بہرحال 10 اہم باتیں انہوں نے بتائی تھی جواب میں۔ سب سے پہلی بات، لوگوں سے کہا لِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُطِيعُوهُ، کہا اے لوگوں
جیسا کہ بتایا گیا کہ اسی موضوع پر جو ہے گفتگو ہو چکی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، چلیے اس طرح اگر ہو چکی ہے تو اچھی بات. تو دوسرا ٹاپک ہم لیتے ہیں تاکہ زیادہ فائدہ ہو آپ لوگوں کو، اللہ آسانی فرمائے. عید الفطر کے تعلق سے مجھے بتایا گیا کہ کچھ باتیں رکھی جائیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ مشہور آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں رمضان کے تعلق سے اور رمضان کے مسائل کے تعلق سے بہت ساری اہم باتوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. خاص طور سے آخری عید کا جو موقع ہوتا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم ایک مہینے کی ایک گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی تکبیر بلند کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس طرح رہنمائی فرمائی، تمہیں اس بات کی توفیق دی کہ مبارک مہینہ تمہیں عطا کیا، روزے رکھنے کی توفیق دی، قیام کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے اور دیگر عبادتوں کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. اس بات پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اہم بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی. عید کا مقصد، عید الفطر کی نماز جو ادا کی جاتی ہے اس کا اہم مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی لیے عید کے دن تکبیرات بھی جو ہے بلند کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عید کی تکبیرات، آگے اس کا ذکر آئے گا. تو یہ عظیم مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ عید کے دن جو ہے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اللہ نے کہا تھا کہ اس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. محض اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یہ توفیق دی کہ تم نے اس مہینے کو گزارا، اور یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ فضیلتیں، مغفرتیں اور اللہ کا تقرب، جنت کو حاصل کرنے کی تم نے کوشش کی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. تو یہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں. یہ عظیم مقصد ہے. اور عید کی مشروعیت کی حکمت جو ہے نماز عید، اس سلسلے میں مشرکین دیکھیے مختلف اوقات میں تہوار مناتے تھے. اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کا جو دور تھا اس دور میں ان کے بہت سارے تہوار آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ہندو سماج میں، ہندو معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں بہت سارے ان کی عیدیں ہوتی ہیں، تہوار ہوتی ہیں. تو کفار مکہ بھی اسلام آنے سے پہلے جو ہے مختلف تہوار جو ہے وہ منایا کرتے تھے. لیکن چونکہ اسلام نے آ کر جو ہے ان تہواروں کو اسلام نے ختم کر دیا. وہ غلط رسم و رواج تھے، بتوں کی عبادت ہوتی تھی اور غلط چیزیں ان کے اندر رائج تھی. اسلام نے اس کو مٹا کر مسلمانوں کے لیے دو عظیم دن مقرر کیے خوشی منانے کے لیے، تہوار کے طور پر منانے کے لیے دو عظیم دن. ایک تو عید الفطر ہم جانتے ہیں جو ابھی ہم منائیں گے انشاءاللہ ایک دن بعد. اگر کل چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر پرسوں مکمل کیا جائے گا 30 دن. جیسا کہ بھٹکر وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ تو اعلان کیا گیا کہ وہاں عید کا چاند نظر نہیں آیا، تو لوگ ہفتے کے دن جو ہے عید منائیں گے. یہ سعودی عربیہ کا اعلان شاید نہیں ہوا ہے، ہو چکا ہے، کل ہے. تو سعودی عربیہ میں جو ہے عید کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ شعبان بھی 30 دن کا تھا، اس لیے جو ہے امید ہے کبھی ہمیں بھی نظر آئے انشاءاللہ. تو 29 دن، لیکن ثواب میں کمی نہیں ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عید لا ينقصان،
عید کے 2 دن ایسے ہیں جو 2 مہینے ایسے ہیں جو جس میں کمی واقع نہیں ہوتی، رمضان اور ذی الحجہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دن کم بھی ہو جائیں، 29 کا بھی اگر ہو جائے، ثواب اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا۔ 30 مکمل 30 دن کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضل ہے رب ذوالجلال کا۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے اسلام نے ہمارے لیے مقرر کیے، جن کا مقصد رمضان کے روزوں اور اسی طرح بقرعید کے موقع پر حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت کے انجام دینے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عظیم مقصد ہے۔ تو یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر کیے۔ عید کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں اگر دیکھیں، عاد یعود عیدن، اس کے معنی لوٹ کر آنا، کیونکہ ہر سال یہ دن لوٹ کے آتا ہے، خوشی کا مبارک دن، اس لیے اس کو عید، خوشی فرحت یہ عید لاتی ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ نماز عید کا حکم کیا ہے؟ نماز عید کا ادا کرنا، 5 وقتہ نماز ہم جانتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں اس میں شرکت کی سخت جو ہے تاکید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی جو ہے عیدگاہ آنے کا حکم دیا۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں، وہ فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحید وذوات القدور الی المصلی، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم ان عورتوں کو جو ماہواری کے ایام میں ہوتی تھی اور جو بالغ ہو چکی تھی ان کو ہم عیدگاہ مصلی یعنی عیدگاہ لے کر آئے۔ حتیٰ کہ جو خواتین دیکھیے ماہواری کے ایام میں ہوں، ناپاک ہوں، ان کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، عیدگاہ حاضر ہوں، نماز نہیں پڑھیں گی البتہ دعا میں شریک رہیں۔ جو وعظ و نصیحت کی جائے گی، امام جو خطبہ دیں گے، جو نصیحتیں کریں گے، اس میں شریک رہیں اور دعا میں شریک رہیں۔ تو ان عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ عام عورتوں کو تو حکم ہے، جو ماہواری کے ایام میں ہوں ان کو بھی حکم دیا گیا عیدگاہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نماز ان کے لیے رخصت ہے، البتہ دعا میں شریک رہیں۔ تو اس سے عید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ مرد حضرات کی شرکت لازمی ہے، ضروری ہے۔ عیدگاہ جانا اور عید کی نماز ادا کرنا مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے حق میں مستحب ہے، افضل ہے، وہ آئے تو بہتر ان کے حق میں۔ نماز عید کہاں ادا کی جائے؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تمام مسلمان اکٹھا ہو کر جمع ہو کر جو ہے عید ادا کریں، تو شہر اور دیہات کے کسی کھلے میدان میں نماز ادا کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ البتہ کسی عذر کی بنیاد پر، بارش وغیرہ ہو یا آندھی طوفان ہو یا اسی طرح کوئی عذر لاحق ہو جائے، جیسا کووڈ-19 میں بیماری کی وجہ سے جو ہے مساجد میں، بعض مساجد میں یا اکثر لوگوں نے گھروں میں نماز ادا کی، تو بارش ہونے کی صورت میں یا کسی عذر ہونے کی صورت میں مسجد میں جو ہے مساجد میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی، ورنہ سنت یہ ہے کہ کسی کھلے میدان میں، جس کو ہم عیدگاہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر پوری دنیا کے مختلف ممالک میں اسی کا اہتمام ہوتا ہے، عیدگاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب سورج جو ہے ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جائے، جیسے اشراق کی نماز ہوتا ہے، اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 12 سے 15 منٹ کا جو وقفہ بتایا گیا ہے، وہی عید کی نماز کا وقت ہے۔ اس کی عید الفطر کی نماز تھوڑی تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ عید الاضحیٰ ہم جانتے ہیں جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، چونکہ قربانی کا جو ہے معاملہ ہوتا، اسی لیے اللہ کے نبی جلد سے جلد ادا کرتے، اور زوال شمس تک اس کا وقت باقی رہتا ہے، زوال تک عید کی نماز کا وقت باقی، جتنا جلدی ادا کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ نماز کی عید کا طریقہ، نماز کی عید کا طریقہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور دعائے استفتاح کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 زائد جو ہے تکبیرات بلند کی جاتی ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ، کوئی ضم سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں سورہ قاف
اور سورہ قمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عید کے موقعوں پر جو ہے آپ نے نماز یہ صورتیں پڑھی، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے جو ہے 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ٹوٹل جو ہے 12 زائد تکبیرات، 2 رکعت نماز ہے اور 12 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں جو ہے 5 زائد تکبیرات۔ باقی نماز کا طریقہ وہی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ کچھ مسنون اعمال ہیں، کچھ سنتیں ہیں، عید کے دن اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب عید سے پہلے ہم جانتے ہیں صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے، روزہ دار اس کی حکمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مطہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث مروی ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ابن عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو واجب قرار دیا اور اس کا مقصد بتایا کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لغو باتیں ہو جاتی، فضول باتیں، کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، غفلت سستی ہو جاتی ہیں، یا چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں کا کفارہ، ان گناہوں کا جو ہے یہ صدقہ فطر کفارہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اہم مقصد حکمت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور طعمۃ للمساکین، مسکین غریب لوگوں کے لیے جو ہے کھانے کا ایک سامان ہے، تاکہ اس دن وہ لوگ جو ہے آرام سے کھائیں، سہولت ہو، ان کے لیے آسانی ہو، اس طرح جو ہے یہ حکمت بتائی گئی۔ اور صدقہ فطر کے تعلق سے جو اہم مسئلہ ہے کہ قیمت ادا کی جائے یا غلہ اناج، ایک اہم مسئلہ ہے جس میں اختلاف بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے سنت ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر معاملے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا، آپ علیہ السلام نے جو ہے کس بات کا حکم دیا اور کس بات کی رعایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہمیشہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے حساب سے طے کر، یہ بھی عبادت ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا یہ شرعی حکم ہے، عبادت ہے، تو ہمیں وہی کرنا ہے جس کا حکم ہمیں دیا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اور دیگر صحابہ سے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہم کھانے کی چیزیں استعمال کرتے تھے اس کو ہم صدقہ فطر میں ادا کرتے تھے۔ مثال بھی دی انہوں نے، صاع من طعام، صاع من شعیر، صاع من تمر، صاع من زبیب او عقیق، کہا کہ 1 صاع کھجور، پنیر، جو اور عقیق، پنیر کہاں کشمش کا ذکر آیا ہے، کھجور کا ذکر، جو کا اور پنیر کا، 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ عام طور سے مدینہ منورہ میں اس وقت جو ہے یہ غذائیں کھائی جاتی تھی، اس کا استعمال زیادہ ہوتا، انہیں پر قیاس کر کے علماء نے دیگر ہم جو کھاتے ہیں استعمال، گیہوں ہے، اسی طرح چاول وغیرہ ہے، اس کو بھی شامل کیا گیا۔ تو یہی سنت ہے، یہی طریقہ سلف صالحین سے ثابت ہے، اور آپ علماء کے اقوال دیکھیں، بڑے بڑے علماء، ہر دور کے علماء نے یہی کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی نکالی جائیں، یہی سنت ہے، یہ شرعی حکم۔ کہ اگر مجبوری ہے، کوئی انسان ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ چیزیں میسر نہیں، یا اس کا بھیجنا مشکل ہے یا خریدنا مشکل، جیسے کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں کا جو ہے دوسری جگہ بھیجنا مشکل ہو گیا، چیزوں کا ملنا بھی مشکل ہو گیا تھا، باہر نکلنے پر پابندی لگائی گئی۔ ایسی کوئی مجبوری اگر ہے، انسان ایسے علاقے میں ہے جہاں وہ یا تو مسکین نہیں ہے، یا جو ہے وہ اناج غلہ خرید کر نہیں دے سکتا، یا خرید تو سکتا ہے لیکن بھیج نہیں سکتا، کوئی مسائل ہیں، تو مجبوری کی صورت میں روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عام حالت میں کیا حکم ہوگا، ایک مسئلہ ہے، عام حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ ہمارے سامنے کہ غلہ اناج دیا جائے۔ دیکھیے بعض علماء نے یہ بھی کہا اگر کوئی قیمت دینا چاہتا ہے تو صحابہ نے جو دلیل آئی ہے، دلیل حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی، ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے بتائی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر آیا، کھجور، جو، کشمش اور پنیر کا۔ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ان چیزوں کی قیمت دے۔ کھجور کوئی دینا چاہتا ہے، کھجور جو استعمال وہ کرتا ہے گھر میں، 2.5 کے جی کھجور، 1 سا کی جو ہماری یہاں پہ کے جی کے حساب سے 2.5 کے جی علماء نے بتایا، کیونکہ وہ سا جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا، اس میں جو چیزیں ناپی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔
کھجور آپ ڈالیے یا جو ڈالیے، گیہوں ڈالیے، الگ الگ چیزیں ڈالیں گے تو اس کا وزن کم زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے بعض علماء نے، اکثر علماء نے 2.5 kg کہا ہے، بعض نے 3.25 کلو کہا، بعض نے 3 kg بھی کہا۔ اگر کوئی زیادہ نکالے تو بہتر ہے، غریبوں کے لیے اچھی بات ہے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ یا 2.5 kg کم سے کم جو مقدار بتائی گئی ہے دیجیے۔ قیمت ہی دینا چاہتے ہیں کوئی تو بعض علماء نے کہا صحابہ نے جو چیزیں دی ہیں، جیسے میں نے کہا کھجور ہے، یا کشمش ہے، جو ہے، اسی طرح پنیر ہے، تو یہی چیزیں 2.5 کلو کے حساب سے اس کی جو قیمت بنتی آپ نے، ایسا نہیں کہ ہر علاقے میں جو سستی چیزیں ہیں، چاول سستا ہے، گیہوں سستی ہے تو اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ بعض کھجوریں جو ہے مہنگی ہیں، جو بھی دیکھیے کوالٹی کے حساب سے مہنگا ہے تھوڑا، یا پنیر آپ لے لیں، کشمش لے لیں، مہنگا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ دیں، قیمت ہی دینا چاہتے ہیں کوئی، تو وہ چیزیں جس کی دلیل میں حدیث میں جس کا ذکر آئے، کیونکہ چاول گیہوں کو تو قیاس کیا گیا، ان چیزوں پر قیاس کیا گیا، یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا حدیث میں۔ تو بہرحال سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، صحابہ کا جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہم دیں۔ حتیٰ کہ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا اس مسئلے میں، قیمت دیں یا ہم جو ہے کھانے پینے کی چیزیں دیں، تو آپ نے کہا سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہی چیزیں دیں۔ آپ نے کہا کہ فلاں فلاں تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قیمت بھی دی جا سکتی، تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان کے صدقہ و خیرات قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا سنت کی خلاف ورزی جان بوجھ کے کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی صدقہ و خیرات کو قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہی افضل و بہتر ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اسی کو دیں، اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے، گھر میں جتنے لوگ ہیں، چاہے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث آئی اس سلسلے میں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من زکاة الفطر علی الصغیر والکبیر وعلی الذکر والانثى علی العبد والحر من المسلمین۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ گھر کے ہر فرد، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو، مرد ہو، چاہے بچہ ہو یا بچی، ہر ایک پر، گھر کے جتنے ممبر ہیں، حتیٰ کہ بچہ اگر آج بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے 2.5 kg جو ہے ادا کرنا ہے، اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ صدقہ دینا ضروری ہے، واجب۔ عید کی نماز کے بعد کوئی دیتا ہے تو عام صدقہ کہلائے۔ یہ جو فضیلت ہے، گناہوں کا جو کفارہ بتایا گیا اور مسکینوں کی جو مدد کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملا، عام صدقہ و خیرات کا کہلائے۔ البتہ عید سے 1-2 دن پہلے بھی یہ فطرہ جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری موجود ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت ہم جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کے مال پر نگران بنایا، تو شیطان انسانی شکل میں آ کے اس کو چرا رہا تھا۔ 2-3 راتیں انہوں نے پکڑا، لیکن جب اس نے درخواست کی کہ میرے بیوی بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، چھوڑ دی۔ آخری رات انہوں نے جب پکڑا، کہا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تو اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی، تو علم کے بڑے حریص تھے ابو ہریرہ، تو اس نے اسے چھوڑ دیا رحم کر کے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ کے پاس آ کر بتایا تو کہا کہ تم جانتے ہو کون تھا؟ کہا کہ وہ گھر سے کہ جھوٹا انسان تھا، وہ شیطان تھا جو تم سے ملاقات کر رہا تھا۔ بہرحال یہاں بتانا اس واقعے میں یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر ہی کا مال تھا جو 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جمع کیا گیا۔ تو اس طرح اگر اجتماعی شکل میں ادا کیا جائے یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں یا کسی جگہ پر دعویٰ سینٹر ہے یا کوئی مدرسہ ہے، وہ لوگ ذمہ داری لیں۔ اجتماعی شکل میں ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتا، آسانی نہیں ہوتی کہ وہ غریبوں تک جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بدنظمی بھی ہو جاتی ہے، ایک کے گھر میں پورا اناج غلہ کبھی جمع ہوتا ہے، دوسرے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے اجتماعی شکل ہو، اس کو اجتماعی شکل دی جائے اور وہاں جمع کریں، پھر ایک ایک ایریے کے حساب سے یا محلے کے حساب سے یا جیسے مناسب میں بہتر ہیں اس طرح جو ہے اس کو تقسیم کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ عید کے دن، جیسا مجھے کہا گیا کہ عید کے دن کے جو مسنون اعمال
عید کے دن ہمیں کن سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا اسلام بڑا ہی بہترین دین ہے، قدم قدم پر اسلام نے جو ہے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، پاکی صفائی سے متعلق ہوں یا دیگر جو آداب ہیں، ہم جانتے ہیں بہت سارے آداب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام کیا، صحابہ کو اہتمام کرایا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرا جو ہے لباس پہننا مستحب ہے، افضل ہے۔ عید کے دن نہانا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، وقت ملتا ہے کسی کو آسانی ہے غسل کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نیا صاف ستھرا کپڑا، اگر نیا کپڑا میسر ہے، اللہ نے آسانی کی ہے، یا اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے بہترین ہے اس لباس کو انسان پہنے، ورنہ ماشاء اللہ اللہ نے سب کو دیا ہے، ہر ایک نیا لباس جو ہے خریدتے ہیں، یہ طاقت اللہ نے دی، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے الگ مسئلہ ہے، تو نیا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا ایک مستحب ہے، افضل ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا لینا مسنون ہے۔ عید الفطر یہ اس عید میں کچھ میٹھا کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے، پھر نماز کے لیے جاتے۔ البتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں کھانا، قربانی ہونے تک کچھ بھی نہ کھانا، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز بہت جلد اللہ کے نبی ادا کرتے تھے اول وقت میں، اور آ کر قربانی کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دیکھیے تیسرا ادب، ایک سنت پیدل چل کے جانا، عیدگاہ اگر قریب ہیں، سہولت ہے، آسانی ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیدل چل کے جانا زیادہ بہتر ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے۔ اگر دور ہیں یا انسان جو ہے کمزور ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو سوار کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سنت کا ثواب چاہیے تو پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، بشرط کہ جو ہے قریب کوئی دقت پریشانی نہ ہو، وقت پر پہنچ سکے انسان آسانی سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عام طور سے گاؤں شہروں میں جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، گاؤں وغیرہ خریوں میں قریب ہوتا ہے عیدگاہ وغیرہ، وہاں سہولت ہوتی ہے، اگر ہمارے علاقے سے بھی، ہمارے گھر سے اگر عیدگاہ قریب ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک مسنون طریقہ، جاتے وقت اور آتے وقت راستہ بدلنا چاہیے، راستہ الگ الگ ہو، اس کی بہت ساری حکمتیں بھی علماء نے بتائی، تاکہ ہر چیز جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہ چیز ہماری گواہی دے گی، کیونکہ تکبیرات بھی پڑھنا ہے عید کے دن، تو ہر چیز گواہی دے گی جو بھی سنیں، اور جتنے قدم ہم چل کے جائیں گے یہ سواری پر، اس قدم کے حساب سے جو ہے ثواب بھی ملے گا، تو راستہ بدل کے آنا یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ اگر کسی کو پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، تو جو ہے اس طرح کرے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آنا چاہے۔ اسی طرح نماز عید کے لیے دیکھیے کوئی اذان نہیں، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے، اسی طرح اقامت کہنا بھی ثابت نہیں، عام نمازوں کے لیے اذان دینا ہے ہم جانتے ہیں، اور اقامت کہنا مسنون ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت۔ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں وقت نماز ادا کی جا رہی فلاں جگہ میں، بس لوگ جمع ہو جائیں اور نماز کھڑی کی جائے گی، اطلاع دے کر، اقامت نہیں کہی جائے گی، نہ اذان دی جائے گی۔ اسی طرح خطبہ عید کے لیے ممبر کا استعمال بھی نہیں کیا جائے، جیسے جمعہ کے لیے ممبر کا استعمال ہوتا ہے، عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح نماز عید سے پہلے یا بعد میں عیدگاہ میں کوئی نفل نماز پڑھنا غیر مسنون عمل، عیدگاہ پہنچ کر جیسے مسجد آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھنا ہے 2 رکعت، یہ ثابت ہیں، لیکن عیدگاہ جا کر وہاں کوئی سنت ادا نہیں کرنا، نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد، یہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ گھر لوٹ کر دیکھیے 2 رکعت، آج وہ سنتیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس میں سے ایک سنت کیا ہے؟ عید کی نماز ادا کر کے گھر آنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے 1393 جو ہے حدیث نمبر 1393۔ گھر لوٹنے کے بعد عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھنا ہے، گھر لوٹنے کے بعد 2 رکعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھا کرتے تھے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی، عید کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی یا آخری حصہ جو ہے اس کو ملا،
تو 2 رکعتیں زائد تکبیرات کے ساتھ وہ ادا کرے. جس کے مکمل چھوڑ گئی ہیں وہ جیسے طریقہ عید کی نماز کا بتایا گیا، عید کی نماز کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرے گا. تکبیرات جو اللہ کے نبی سے مختلف تکبیرات کے الفاظ ہیں، اکثر جو مشہور ہے ہمارے یہاں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دیگر الفاظ میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 3 مرتبہ بھی ثابت، شروع میں 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. شروع میں آپ 2 مرتبہ کہیں اللہ اکبر یا 3، دونوں ثابت. اسی طرح دیکھیے عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عید کی مبارکبادی دینے کا مسئلہ. عید مبارک کہتے ہیں یا تقبل اللہ منا منکم. صحابہ سے جو عمل ثابت ہے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ ہاتھ ملانا اور تقبل اللہ منا منکم کہنا، یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہمارے نیک اعمال جو بھی ہم نے کی ہیں اس کو قبول فرمائے. یہ دعا کرنا مسنون ہے. اور سوال یہ کیا جاتا ہے مصافحہ کے ساتھ ساتھ معانقہ، گلے ملنا عید پر جو ہے ثابت نہیں. عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، حتیٰ کہ آج بھی جو بڑے علماء ہیں جو صحیح منہج پر چلنے والے ہیں، کیونکہ ایک عبادت ہے، ملنا، مبارکبادی دینا عید کی ایک عبادت ہے. عبادت میں وہی طریقہ میں اپنانا ہے جو ثابت ہے. کوئی خوشی میں ملتا ہے یہ الگ بات، کوئی محبت میں ملتا ہے. خاص طور سے اگر کوئی سفر سے آئے ہیں عید ہی کے دن، اس تعلق اس مناسبت سے کوئی ملتا ہے تو جائز. کسی کی شادی ہے، شادی میں گلے ملنا ثابت ہے. کئی دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، انسان محبت میں مل رہا ہے، الگ بات. لیکن عبادت کے طور پر یہ سمجھ کے کہ حدیث سے ثابت ہے، یہی طریقہ ایسا ہونا چاہیے، سنت ہے، ایسا سمجھ کے کوئی کرتا ہے تو غلط ہے، سنت کی خلاف ہوتی ہے. جو چیز ثابت ہے آپ دلیل کی روشنی میں آپ کیجیے، کوئی حرج نہیں، ثواب ملے. اگر دلیل ہے وہاں پہ اچھی بات. جب دلیل نہیں ہے ہم دین سمجھ کر نہ کریں، دین سمجھ کر اور نہ کریں. اور بہتر افضل بھی یہی ہے محبت کے نام پر بھی نہ ملے، کیونکہ ثابت نہیں اس دن. محبت اصل وہی ہے اللہ اس کے رسول سے محبت، کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی پر عمل کیا جائے. یہی محبت کی نشانی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہا گیا. اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو کہا گیا میری اتباع کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا، جیسا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہی ہمیں کرنا ہے. اور دیکھیے اس مناسبت سے ایک اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا. یہ گویا ایک مہینے کا کورس ہے، اللہ کی طرف سے ایک تربیتی کورس ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا. جو بنیادی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ہم اللہ سے صحیح معنوں میں ڈریں، اور بقیہ زندگی رمضان کے بعد اب جن و شیاطین قید تھے اور آزادی مل جائے گی، پھر وہ ہمیں ستائیں گے، دور کریں گے، سستی، غفلت طاری ہوگی، گناہوں میں مبتلا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی بڑی عظیم عبادتیں کی ہیں، محنت کی ہے، مہینہ بھر ہم نے روزہ رکھا ماشاءاللہ، صرف حرام کام نہیں بلکہ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. روزے کے ثواب جتنا بڑا ہے، اللہ اکبر. اللہ نے کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس لیے میں ہی اس کو ثواب دوں گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات اللہ نے کی، بلا حساب. اللہ جتنا چاہے روزے کا بہت بڑا ثواب. تو 30 روزے ہم نے رکھا یا 29 روزے جو رکھتے ہیں ہم لوگ، اس کا عظیم مقصد یہ ہے لعلکم تتقون. اللہ نے کہا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہاں تک ہم اللہ سے ڈریں، کہاں تک ڈر کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. دیکھیے اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی آسان ہے، اللہ نے بہت آسانی کر دی. اور اللہ کے حقوق میں معافی بھی بہت آسان ہے. بندہ تھوڑا سا بھی روئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ معاف کر دے. بڑے رحیم ہیں اللہ تعالیٰ. سزا بھی دینے والے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، جو معافی نہیں مانگتے اللہ ان کو معاف نہیں کرتے. سزا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی دیں گے سزا، قبر کے کا عذاب بھی ہوگا، آخرت میں بھی جہنم میں بڑے بڑے عذابات.
لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا اہم ہے، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ماشاءاللہ روزہ سب رکھتے ہیں، الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، دیگر نمازیں، عبادتیں، صدقہ و خیرات، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، پہلی صف میں ماشاءاللہ رہنے کی کوشش، رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش تاکہ حج کا ثواب ملے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اتنے بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے باوجود حقوق العباد میں بہت پیچھے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، ستاتے ہیں لوگوں کو، ظلم کرتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے۔ بعض بدنصیب اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بعض اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بعض رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا سلوک صحیح نہیں۔ تو کیا فائدہ اتنی عبادتیں کرنے؟ عبادت کرنے کا اس کا اثر بھی ہونا چاہیے زندگی میں۔ اب اتنے روزے ہم رکھیں، اگر اللہ کا ڈر نہیں آیا دل میں، اللہ سے نہیں ڈرتا بندہ، بولنا پڑتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے خود کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ لوگوں اللہ تمہیں اپنے آنکھ سے ڈراتا ہے، اللہ کی عذاب سے ڈرو۔ بڑی پکڑ، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے، یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ۔ بندے جب تک معاف نہیں کریں گے، بندوں کا حق جب تک ادا نہیں ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ حدیث ہم جانتے ہیں، اتدرون من مفلس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اے صحابہ بتاؤ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سمجھا شاید دنیا کے حساب سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، تو کہا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار، درہم، روپیہ، پیسہ یا ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہی انسان مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس مفلس کی بات کر رہا ہوں جو قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ یاتی بصلاۃ و صیام، کچھ عبادتیں اللہ کے نبی نے بتائی، بڑی بڑی عبادتیں کیا ہوگا، نماز پڑھا ہوگا، روزے رکھا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، حج کیا ہوگا، بڑی بڑی عبادتیں کی، لیکن یاتی فشتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقتل ھذا۔ پھر اللہ کے نبی نے کچھ گناہوں کے بارے میں بتایا کہ اس نے بڑی بڑی عبادتیں تو کی لیکن کچھ حقوق پامال کی، کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کا ناحق خون بہایا، ظلم کیا۔ کہیں گے ایسی صورت میں اگر ظلم کیا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیا ہے، تو اس مظلوم کو جو ہے ظالم کی نیکیاں دی جائیں۔ وہاں تو کوئی درہم، دینار، روپیہ، پیسہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں لے جاتا، چاہے کتنے کروڑ، بلین اس کے پاس ہوں، لیکن قبر میں کچھ ساتھ نہیں جانے گا، نیک اعمال ہی ساتھ جائیں۔ جو کچھ ہم نے اچھا کیا ہے وہی ہمارے ساتھ، یا برا کیا ہے برائیاں ہمارے ساتھ ہوں گی جو وبال بنے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے جو گناہ ہیں ظالم کے حصے میں ڈال دیے اور اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس پر محاسبہ کریں کہ رمضان سے ہم نے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو گیا، دل ہمارا پاک ہو گیا، مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دل ہمارا صاف ہے، حسد، کینہ، بغض و عداوت سے ہم پاک ہو گئے نہیں ہو، کیونکہ عظیم عبادت ہے، صحابہ کی زندگی بدل جاتی، اچھے لوگوں کی زندگی بدل جاتی۔ ایک حاجی صحیح معنوں میں جو حج کرتا ہے، حج کر کے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کے لوٹتا، اس کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان سے بھی جو ہے ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے، اللہ کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے معمور رہے ہمیشہ، اور دل میں اللہ کا ڈر رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی بولے نہ بولے، اللہ سے ڈرتے ہیں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ سے توفیق بھی مانگنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر نہ نیکی ہم کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے خصوصی جو ہے دعائیں کرنا، ابھی موقع ہے، آج کی رات عظیم رات ہے، اور کل کا ایک دن، اگر 29 کا ہی ہو مہینہ تو کل کا ایک دن بھی باقی ہے، ہم روئیں، گڑ گڑائیں، رب سے معافی مانگیں، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے انبیاء کرام دعا کرتے،
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کا بنانے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں باپ بیٹا مل کے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، حالانکہ اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں کعبۃ اللہ۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں، ایک تابعی تھے کوئی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ روز کے دعا کرتے اور کہتے اس دعا اس آیت کو پڑھ کے، اے خلیل الرحمن، کہتے اے اللہ کے خلیل، ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، اے اللہ کے خلیل، کہ آپ اللہ کے رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہیں اور آپ کو بھی ڈر ہے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ ہو۔ اللہ، کتنی بڑی بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کی، اور سلف کا طریقہ ہم جانتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے رمضان مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کر، اور عبادتیں کر لیتے اللہ کی توفیق سے، پھر 6 مہینے تک مسلسل دعائیں کرتے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک ان کی کوشش ہو، ہم بھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ صرف عید کے دن مانگ لی پھر خوش فہمی مبتلا رہیں، پھر سال بھر جو چاہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی نہیں، ہمارے اعمال قبول ہوئے نہیں، ہماری توبہ قبول نہیں۔ اور ایک علامت کیا بتائی علماء نے آسانی کے لیے، دیکھیں، علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدها، نیکی کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان کنٹینیو اس نیکی کو کرے۔ تراویح کی نماز ہم نے پڑھی رمضان میں، جو تہجد کی نماز ہے، اصل میں تہجد تراویح ایک ہی نماز ہے، سال بھر یہ کنٹینیو عادت رہے، ماشاءاللہ 11 رکعت پابندی سے پڑھتے ہیں، پھر سال بھر ہماری کیا حالت ہے؟ 2 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، اچھے لوگ سستی کرتے ہیں، فرائض میں سستی۔ رمضان میں کوشش کی ہم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے، عید کے دن صبح میں فجر ہی میں دیکھیے تعداد کتنی رہتی، کبھی رمضان میں بھی دیکھیے کبھی کم ہو جا رہی تعداد۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ بیمار ہوں، بعض سفر پر ہوں، بعض کی کوئی مجبوری ہو، الگ بات، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے، کیا معاملہ ہے کہ رمضان کا صحیح فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ رمضان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹریننگ کورس تھا، تو گویا سمجھے کورس میں ہم ناکام ہیں، کسی کے اخلاق نہیں بنے، بیکار ہے۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا، اچھے اخلاق سکھاتا، اگر اچھے اخلاق نہیں بنے تو پھر سمجھیے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، عبادتوں کا شوق نہیں آیا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ رمضان میں کچھ نہ کچھ ماحول تھا لیکن ہم نے پڑھا سنا کم سے کم۔ رمضان کے بعد اگر قرآن سے محبت نہیں، پھر تحفہ میں لے کے سجاتے ہیں، تو سمجھیے ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی۔ بس وہ شیاطین بند تھے، اللہ کا خصوصی فضل تھا، ایک ماحول تھا، اس کو دیکھ کر صرف ہم نے جو بھی کیا اور دکھاوا تھا، کوئی یہ مانا ہو کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کے لیے پھر بھی موقع ہے، اللہ سے ہم دعا کریں، اپنا تزکیہ کر لیں، اللہ سے بخشش مانگ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بد دعا کی ہے ایسے انسان کے لیے جو اتنا عظیم مہینہ، جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے تمام دروازے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ادنا مسلمان کو بھی معاف کر دے، جو روئے گڑ گڑائے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دیں۔ اگر ہم میں سے اگر کوئی یہ کام نہ کرے، اللہ سے جو ہے اپنی بخشش حاصل نہ کرے، کیا کرنا ہے بخشش کے لیے؟ جی کوئی بڑا کام کرنا ہے، اپنی بخشش کروانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذہن میں آتا نا کہ آخر وہ کیا ہم کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ جی صرف 2 رکعت پڑھنے سے معافی ہو جائے گا؟ فرائض ہم نے پڑھی ماشاءاللہ، روزے ہم نے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، یہ کافی نہیں ہے؟ تاخراتوں میں جاگے، جی کیسے پتا چلے گا کہ ہماری معافی ہوئی؟ کچھ لوگ ایسے ہی خوش فہمی میں رہتے ہیں، چلو اب ماشاءاللہ کر لیے جو کرنا تھا، اب چھٹی مل گئی۔ امید تو رہنا چاہیے، دیکھیے حسن ظن، الا ان ظنی عبدی بی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسے گمان رکھتا ہے میرے بارے میں
اس سے بہتر معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ اللہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، آج کے نوجوان جو چاہیں کرو اللہ معاف کرنے والا، توبہ کر لیں گے، پہلے کر لیں گے گناہ پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اگر اسی وقت عذاب آئے کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بچا سکے۔ یہ توبہ کی توفیق اللہ نہ دے، یا ہم توبہ کریں برائے نام لیکن توبہ قبول نہ ہو، یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ ابھی بتایا نا کہ بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے لوگ اگر حقوق العباد میں کوتاہی کیے ہیں تو بیکار ہے یہ بات، تو کیسے پتہ چلے گا؟ صحابہ ڈرتے تھے، عید کے دن علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بیٹھ کے افسوس کرتے تھے کہ میری عبادتیں قبول ہوئی نہیں۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے جو اقوال مشہور ہیں، آپ کہتے ہیں صرف نیا کپڑے پہننے والا عید اس کے لیے نہیں، جو صرف نیا کپڑا پہنے، جو صرف جو ہے خوش فہمی مبتلا رہے یا خوشیاں منائے، انتظامات کر لے، عید اس کے لیے نہیں۔ عید کس کے لیے ہے؟ جو اچھے کام کرے اور آخرت سے ڈرے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اور سورہ مومنون کی جو تفسیر ہوئی میں نے بتایا تھا، اللہ کے نیک بندے اچھے کام کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال قبول نہ ہو اللہ کے دربار۔ اور ابھی میں نے علامت بتائی، علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعد، توبہ ہماری قبول ہوئی اس کی دلیل یہ ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ، ہم گناہوں سے توبہ کریں، مطلب گناہوں سے نفرت ہم کریں، گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اگر یہ معاملہ میرا اور آپ کا ہے تو سمجھیے ہماری توبہ اللہ نے قبول کر۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہو گئے، سمجھیے ہماری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ پہلے جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیے۔ یا کوئی بھی گناہ جو بندہ کرتا تھا، ہر ایک اپنے بارے میں جانتے کہ ہم نے کیا کرا۔ اگر ان گناہوں کو ہم چھوڑ دیے تو سمجھیے اللہ نے ہماری توبہ قبول کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خالص توبہ کی ہم نے، پورا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب گناہ نہیں کریں گے، پھر بھی ہو گیا، تب کیا کیا جائے؟ کیا ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی تھی؟ کبھی ہوتا ہے، انسان ہے، فطرت ہے، برا معاشرہ، سوسائٹی، بری صحبت، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر، نفس کے دھوکے میں رہ کر انسان کبھی گناہ کرتا ہے، تو کیا کرے گا؟ پھر توبہ کرے۔ اگر ہوگی، نہ چاہتے یہ غلطی ہو گئی، چاہے کتنے بار بھی ہو جائے، لیکن پلاننگ کر کے پہلے سے ہی نیت نہ ہو کہ ہم کریں گے، موقع ملا تو نیکیوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے، نیک کام کے لیے عہد ہونا چاہیے کہ موقع ملا نیکی کریں گے ضرور، برائیوں کے لیے۔ ورنہ آج کتنے لوگ ہیں اللہ اکبر 1 سال 2 سال 5 سال کی برائیوں کے لیے پلاننگ کر کے مر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ نوجوان فیس بک پہ دیکھیے، واٹس ایپ پہ دیکھیے، ایسے میسج سیٹنگ کرتے ہیں گندے گندے، نعوذ باللہ، جھوٹی باتیں، غلط باتیں، 1 سال 200 سال کے میسج کے روزانہ جاتے رہیں گے۔ کتنے لوگ مر گئے ہیں ایسا کر کے، کتنی بڑی نادانی۔ ہم اچھی چیزوں کے لیے پلاننگ کریں آگے کہ اتنے سال تک میں یہ کروں گا، اچھا کام کروں گا، موقع ملے زندگی مسجد بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، یتیم خانے قائم کروں گا، یا جو بھی طاقت دے اللہ اچھے کام کروں، لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت خلق کے اچھے اچھے کام میں کروں گا، یہ عہد کرنا مجھے اور آپ توفیق دینے والی ذات اللہ۔ کبھی اچھے کام پر نیت بھی کر دیں، اللہ اجر لکھ دیتے، نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر لکھ دے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن گناہوں کے سلسلے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل بھی ہے، بندہ جب تک گناہ نہیں کرتا یا پختہ ارادہ نہیں کرتا اللہ اس کو سزا نہیں دے، اور سزا اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، ایک ہی مرتبہ سزا، ایک گناہ کا ایک ہی پرسنٹیج ہے۔ لیکن نیکیوں میں اللہ بڑھاتے ہیں، اور نیکیوں کو بڑا چڑھا کے اللہ دے جتنا اللہ چاہے۔ ویسے بتایا گیا ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا۔ اللہ نے مزید کہا کہ اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ چند اہم باتیں عید سے متعلق اور عید الفطر کی نماز سے متعلق، صدقہ فطر سے متعلق، اور رمضان سے جو حاصل ہونے والے بنیادی جو فائدے ہیں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یہی مین مقصد ہے۔ دیکھیے پورے رمضان جو ہم نے بیانات سنے ہوں، خطبات سنے ہوں، جمعہ کی جو بھی عبادتیں کی، اس کا حاصل آج آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر میں نے پیش کیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ واقعی ہمارے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی۔
ناجائز ہے، اور اللہ سے عہد کریں اللہ آئندہ سے ہم یہ گناہ نہیں کریں، ہمیں توفیق دیں۔ تو چلیے ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی عبادتیں محض اس کے فضل و کرم سے ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مزید جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ محض اس کے فضل و کرم سے ہم ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھیں، نیک کام کریں، سوچیں بھی اچھا، دیکھیں اچھا، کریں اچھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے، ہر شر سے، نفس کی شر سے، شیطان کی شرارتوں سے، اہل شر کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی تمام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام، قیام، تلاوت اور دیگر عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ شب قدر کا جو عظیم ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے وہ رشتہ دار جن کے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، قبروں کو نور سے اللہ بھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے، خاص توفیق دے کہ ہم بقیہ زندگی اللہ جیسے چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحابہ کے منہج کو اپناتے ہیں نیکیاں کرنے، اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔